الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کتاب القدر کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایسا مومن جس میں ایمان کے ساتھ ساتھ قوت اور طاقت ہو، یہ بہت بہترین ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے اس شخص کے مقابلے میں جو مومن تو ہو مگر بالکل لاغر اور لاچار ہو. اگر اس کو انفرادیت پہ محمول کریں تو چست و توانا، طاقتور، حشاش بشاش کام کرنے والا مومن اللہ کو بہت پسند ہے، بنسبت اس شخص کے جو انتہائی سستی کا مارا ہوا ہو، باوجود اس کے کہ وہ مومن ہو مگر سستی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہو، کچھ بھی کام کا نہ ہو. یہ اللہ کو محبوب نہیں. اور اگر اس کو صفت معینہ مقرر کر لیں تو مراد یہ ہوگی کہ وہ مومن جو مومنوں کے گروہ میں ہوں اور ایمان والے ہوں، مل کر جتھا بن جائیں، طاقت بن جائیں، ایک قوت بن جائیں،
کفر کو پاش پاش کرنے والے بن جائیں، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں زیادہ بہترین ہے اس شخص کے مقابلے میں جو مومن تو ہو مگر اس کی قوت نہ ہو، بکھرا ہوا ہو، جیسے ہم سب کہ ہم طاقت بننے کے لیے، قوت بننے کے لیے تیار نہیں، اور کافر ہم سے صبح شام کھیل رہا ہے، صبح شام کھیل رہا ہے، اور ہم کسی طرح ایک ہونے کے لیے تیار نہیں کہ ہم ایک ہوں اور قوت بنے، طاقت بنے، تاکہ ہم کفار کا مقابلہ کریں۔ اور جو اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کو کسی مخالف کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خود بہت بڑے مخالف کافی ہیں اپنے لوگوں کی مخالفت کے لیے کہ ان کو ناکام کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے، جس سے آپ کو نفع مل سکتا ہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، آپ اس میں حرص رکھیے، اس میں لالچ کیجئے، اس میں رغبت رکھیے، اس میں شوق رکھیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مثلا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ میں اس کو یہاں پہ یوٹیلائز کر سکتا ہوں اور یہ مجھے میرے دین سے روکے گی نہیں بلکہ یہ مجھے میرے دین میں فائدہ دے گی، آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیے، لیکن حلال اور حرام کی تمییز رکھتے ہوئے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگیے، وَلَا تَعْجَزْ، اور اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھیے کہ آپ اپنے گھر میں بند ہو کر، اپنی دکان میں، مکان میں، آفس میں بند ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ارے تم بہت کچھ کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں گھر میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی بنایا ہے کہ تم عاجز ہو کر اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ اللہ کے دین میں کام کریں، اللہ کے نظم کے لیے کام کریں، اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اللہ کی شرع کے لیے کام کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، مصیبت پہنچ جائے، گھاٹا پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے، تو ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی عادت یہ نہ بنائیں کہ وہ کہیں اگر میں ایسے ایسے کرتا تو یوں یوں ہو جاتا، نہ، یہ کہنا غلط ہے اور یہ سوچنا ہی غلط ہے، یہ انداز اختیار کرنا ہی غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہوتا۔ نہیں، آپ یوں کہیے اگر کوئی آفت آ گئی، آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، تکلیف ہو گئی، نقصان آ گیا، تو یوں کہیے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا اللہ نے وہ کر دیا، اور جس کو اللہ نے ہمارے حق میں بہتر سمجھا اللہ نے وہ کر دیا، ہم اس پہ راضی ہیں۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ لفظ اگر جو ہے نا کہ اگر یوں ہوتا تو ویسے ہو جاتا، اگر یہ یوں کر لیتے تو وہ ہو جاتا، یہ شیطان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور شیطانی کاموں کو کرنے پر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ اب انسان اگر اپنی عافیتوں کو اللہ کے سپرد کرے تو شکر کی توفیق ملتی ہے، اور اپنی آزمائشوں کو اللہ کے سپرد کرے تو پھر صبر کرنے کا جذبہ اللہ دیتا ہے۔ دونوں پہ کامیابی اور نیکیاں ہیں، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اگر مگر چونکہ چنا کے کرنا بند کرو، طاقتور ایمان والے جتھے بنو اور کفار کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ایک ہو جاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اگر یوں ہوتا تو ویسے ہوتا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اپنی آزمائشوں میں سمجھو کہ اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہے، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور تم اللہ کی منشا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ کے معاملوں میں راضی ہو جاؤ۔ اسی لیے سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اللہ سبحانہ و تعالی جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، جب جناب ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہنے لگے اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھے انتہائی تکلیف کی شدت ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہا کہ مجھے تکلیف ہے، میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھ پہ رحم کیجئے، کیونکہ آپ ہی تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بدنی تکلیف اگر کسی کو سب سے زیادہ پہنچی ہے تو وہ ایوب ہے، اور معاشرتی تکلیف اگر کسی کو سب سے زیادہ پہنچی ہے تو ابراہیم ہے، اور اپنوں سے دلی تکلیف جو سب سے زیادہ پہنچی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنی اپنوں نے تکلیف پہنچانی تھی اس میں حد کر دی ان قریشیوں نے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہو کر، ساتھ نبھانے والے ہو کر پلٹ گئے اور آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ موقع تھا فتح مکہ کا، بڑی بڑی تکلیفیں پہنچانے والوں کو ایک حکم سے قتل کیا جا سکتا تھا، سب کو چھوڑ دیا، جاؤ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، دنیا میں کچھ نہیں لیتے، تم جانو تمہارا اللہ جانے، سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ جب آپ کو اللہ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس صلاحیت کی بنا پر آپ اپنے آپ کو شیطان کے چکر سے بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں اس وقت تک آپ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ اور اس کے فرشتے نبیوں پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس نبی پر تم بھی صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، اور خوب خوب سلام بھیجو تو یقیناً تم بھی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ والرقائق والورع میں حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله واذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اختتامی حصے میں ایک دن کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگوں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، سور پھونکا جائے گا، کیونکہ راجفہ بس آ چکی ہے، سور پھونکنے کی لمحہ اور گھڑی بس آ چکی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے رادفہ یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا مرحلہ بھی بالکل تیار کیا جا چکا ہے، بس ابھی سور پھونکا گیا یا کل پھونکا گیا، یہ اللہ کو بتائے۔ موت تمہارے سروں پہ آ گئی ہے، موت تمہارے سروں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فلم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى حمك ويغفر لك ذنبك۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ موت سروں پہ پہنچ گئی، موت سروں پہ پہنچ گئی، تیاری کرو تیاری کرو، ذکر اللہ کرو، بچنے کا مرحلہ ختم ہونے والا ہے، تو ہر صحابی کو یہ ڈر ہوا کہ میرے تو گناہ بہت ہے، میں اپنے گناہوں سے کیسے بچوں گا؟ ہمیں کیا ڈر ہوگا کہ میرا مال بہت بکھرا ہوا ہے، میں اپنے مال کو کیسے سمیٹوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کہ نبی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے تو گناہ بہت ہیں، اس سے پہلے سور پھونکی جائے، ہم گناہوں سے نکل جائیں، ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو اب یہ پریشانی ہے، اب آپ نے بتایا ہے کہ راجفہ اور رادفہ دونوں سر پہ آ گئی ہیں، تو اب آپ کو حل بھی بتانا پڑے گا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ یہ بات بتا رہے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ کہا پوچھو۔ کہا کہ ہم تو کثرت سے
آپ پر درود پڑھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ میں کتنا آپ کے اوپر درود پڑھ سکتا ہوں. کیوں درود پڑھوں؟ کس لیے درود پڑھوں؟ اس لیے درود پڑھوں کہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو تم اپنے نبی پر درود بھیجو، بہت زیادہ درود بھیجنا. تو یہ درود ابراہیمی پڑھنا بھی کیا ہے؟ ذکر کے اندر داخل ہے. اور اللہ کے نبی پر رحمت کی دعا کرنا بھی، سلامتی بھیجنا بھی، یہ بھی ذکر میں داخل ہے. اس غرض سے اس صحابی نے سوال کیا کہ جی ہم آپ پہ درود بھیجتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، لہذا یہ بتائیے کہ ہم کس قدر درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ایک دن کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ پڑھوں یعنی 1/4 حصہ پڑھ لوں تو کیا کفایت کرے گا؟ آپ نے کہا جتنا چاہو پڑھو. پھر کہنے لگے اگر آدھا دن پڑھ لوں تو؟ فرمایا جتنا چاہے پڑھو. پھر کہنے لگے اگر یہ بتائیے 2/3 پڑھ لوں تو؟ فرمایا جتنا چاہے پڑھو، تمہاری مرضی ہے. اب وہ کہتے ہیں کیا میں ہر وقت درود پڑھتا رہوں؟ کیا مجھے اس کی بھی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم درود اس لیے پڑھتے ہو کہ اللہ کا ذکر ہے تو یاد رکھو یہ درود پڑھنا بھی تمہارے تمام غموں کو اور تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس قدر آسانی فرمانے والا ہے، مگر ہم آسانی کے لیے چاہتے ہی نہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائے فلسطین، میں اپنے آپ کو دیکھوں. ارے بھائی جو تمہیں مسئلہ ہے اس مسئلے کا تدارک تمہیں شریعت بتا رہی ہے نا کہ تم غموں سے باہر نکلو. جب تم غم سے باہر نکلو گے تو مسلمانوں کے غم کو محسوس کرو گے نا. جب تم اپنی تکلیفوں سے باہر نکلو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ مسلمانوں کا کیا عالم ہے، مسلمانوں کے اوپر کس قدر سختی اور تنگی کی گئی ہے. تمہیں جب پتا چلے گا جب تم اپنی کرب سے، اپنی مصیبت سے باہر نکلو گے. تو اپنے کرب اور مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ اور ایک سبب کیا ہے کہ تم درود ابراہیمی کو پڑھو. اب درود ابراہیمی کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غموں سے بھی نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ ذکر بھی کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی جھاڑتا ہے. مگر اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ کوئی تعداد نہیں ہے، بلا تعداد. آپ ایک دفعہ پڑھیے، آپ جتنی دفعہ چاہے پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وقت کا تعین کیا ہے نہ تعداد کا تعین کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی اجازت دی ہے اور وہ درود بھی شرعی درود، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ انتہائی فائدہ مند اور خیر کا سبب ہے. اب دیکھیے یہ آزمائشیں آتی ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام پر، تو اللہ نے کتنی آزمائشیں اتاری، ان کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 214 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتا ہے کیا تم ایمان والو تم نے ایسے ہی خیال کر لیا کہ تم یوں ہی مزے مزے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تو تمہیں ان لوگوں کی طرح کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے تھے. کون کون سی مشکلات آئی تھیں؟ مستهم البأساء، انہیں بہت سختیاں پہنچی تھیں. والضراء، اور انہیں انتہائی درجے کی تکالیف سے گزارا گیا تھا. وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے تھے، زمینی طور پہ بھی آسمانی طور پہ بھی ہر اعتبار سے ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا. حتی یقول الرسول والذین معه، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہوئے اور اللہ سے کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ اتنی شدید آزمائشیں جو آپ کی طرف سے آئی ہیں، بس ان آزمائشوں کے اندر اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنی مدد کب بھیجیں گے بتا دیجیے. کیوں کہتا ہے آدمی جب آدمی کی بس ہو جاتی ہے. آج مسلمانوں کی بس ہو گئی. ہم تو مزے میں بیٹھے ہیں نا اپنے گھروں میں، بغیر ٹھنڈک کے، بغیر سکون کے. ہمیں تو زندگی گزارنے کا کانسیپٹ ہی نہیں. ان کا سوچو جن کے گھر تباہ، جن کے بچے شہید، جن کی بیویاں شہید، بچہ بچائے تو باپ نہیں، باپ بچائے تو ماں نہیں، ماں بچی ہے تو بیٹی نہیں.
اب کوئی زندہ پورا، کوئی آدھا، کوئی پونا. یہ آدھا اور پونا اس لیے کہ زندہ بدن ہے، ہاتھ نہیں، ٹانگ نہیں، محتاج، ہسپتال نہیں، جہاں مریض کو لے کے جائے بمباری، خون ریزی، حتی زلزلوا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ہلا دیے گئے. اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، متی نصر اللہ، جیسے کہ انبیاء صادقین نے پکارا تھا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. اللہ کہتا ہے کہ تم کچھ کرو یا نہیں کرو، تم بے حس پیدا ہوئے بے حس مر جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ طے کر چکا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ بہت جلد اپنی فتوحات سے نواز کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کر کے رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو دوسرا نمبر ہمارا لگا ہوا تیار ہے. ہم اتنے قریب پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کی آزمائش اگر ہمارے سروں کے اوپر سے بھی گزر جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم اتنے ناتواں اور کمزور ہیں اور ہم یہاں بے حس بن کے مردے بن کے بیٹھے ہیں، مردے. اللہ کے بندو، اپنے اندر عقل پیدا کرو، اپنے دل میں ایمان پیدا کرو، اللہ کے دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بنو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ نے جو رحمتیں برسائی ہیں ان کو سمجھنے کی جد و جہد کرو، اس سے پہلے کہ اللہ یہ سب کچھ چھین کے ان کھنڈرات میں تبدیل کرے جو آپ کے سامنے ہے. سب چھن جاتا ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ انسان کا کوئی گھریلو رشتہ دار ہسپتال میں ہو، انسان ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر کرتا ہے، اور جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے ہسپتال میں ہیں اور ان کا علاج جاری ہے، اور پتا چلے کہ ہسپتال مریضوں سمیت تہس نہس کر دیا گیا ہے اور جتنے وہاں زندہ تھے وہ تمام کے تمام شہادت پذیر ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے ہاں ان کو شہادت مل گئی ہے انشاءاللہ. آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی. یہاں تو تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، وہاں تعزیت کے لیے بھی کوئی نہیں بچا، جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی نہیں بچا. گویا کہ ایک پتھر دل آدمی جو انتہائی پتھر دل ہے، اس نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی تو میں اس کا کرب سمجھا کہ آج اس کے اوپر اللہ نے کتنا اثر ڈالا. کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی تصویر تھی، ایک چادر کے بڑے سے ٹکڑے میں پورے خاندان کو لپیٹا، کفن ہے نہیں، اور ایک ساتھ تدفین، ایک چادر، اسی میں مرد ہے، اسی میں عورت ہے، اسی میں بچے ہیں. اتنی بھی ضرورت نہیں محسوس کی گئی یا اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ کم سے کم باقاعدہ الگ الگ کوئی اہتمام ہوتا. اللہ کے حوالے کرتے ہوئے خاندان کے کسی فرد نے ان لوگوں کا نام لکھا اور اس کے آگے لکھ دیا یا اللہ آپ کے حوالے. یہ عالم ہے اس وقت مسلمانوں کا. ہم ابھی بھی اگر سوئے رہیں گے تو پھر سوتے رہیں گے. اللہ رب العالمین اپنے نبی پر فرما رہا ہے، جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی حسن صحیح روایت ہے. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، کہتے میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائش میں کون مبتلا رہا ہے؟ قال الانبیاء، فرمایا نبی، ثم الامثل فالامثل، پھر وہ لوگ جو انبیاء علیہم السلام کے بعد بہترین تھے اور پھر ان کے بعد جو بہترین تھے اللہ کی آزمائشیں ان پر زیادہ آتی ہیں. فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، جتنا آدمی دین میں مضبوط ہوگا اللہ کی آزمائشوں سے اسے گزارا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی ہلکی سی آزمائشیں جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں ان آزمائشوں سے گزرنے والے جنت الفردوس کے حقدار ہیں انشاءاللہ. اس لیے اللہ ان آزمائشوں سے گزارتا ہے. فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کا دین مضبوط ترین ہوگا تو اس پر آزمائش بھی بہت مضبوط آئے گی. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقًّا، اور اگر وہ اپنے دین میں انتہائی کمزور ہوگا، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کے دین کے حساب سے اس پر آزمائشیں بھی کم کم آئیں گی. آج ہمیں دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اللہ بڑی آزمائشوں سے بچا لیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے بے دین ہیں، مجھ سمیت سارے کے سارے، کہ دین کا اثر ہم میں ہے نہیں.
ہم تو ذرا ذرا سی باتوں پہ دین کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ذرا ذرا سی بات پہ ہم اللہ کے مخالف ہو جاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اپنے آپ کی اصلاح کر، اس بات سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شرع کے مطابق، اللہ کے دین میں اہمیت حاصل کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ آزمائش آئے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الارض ما عليه خطيئة۔ اللہ تعالی انسان پر مصائب کو نازل فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دنیا میں ایک شخص بھی ایسا باقی نہیں بچتا کہ جس کو پر کوئی گناہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو اس طرح صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کا آنا درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے اور دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم تو آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، ہم تو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں، سیکھنے کے لیے تیاری نہیں، غور و فکر و تدبر کے لیے، تفقہ کے لیے تیاری نہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ کیسے یہ دین اور یہ اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کا آنا ہمارے لیے ایک تنبیہ کا ذریعہ ہوگا۔ میرے بھائی، آپ غور کریں، آپ سمجھیں، آپ تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان مسلمانوں کی جگہ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ہو تو ہم کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہم میں اتنی طاقت ہے، ہم اس صلاحیت میں ہیں، اتنے کیلیبر ہے ہمارے اندر کہ ہم کچھ کر سکیں؟ ہم یقیناً کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ بے شمار بھلائیاں فرماتا ہے، اگر آزمائشیں دیتا ہے تو بھلائیاں بھی کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہم آزمائشوں میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں اور بات بات پہ جزا فضا کرتے ہیں، جو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے ہم دوست بنیں اور اللہ ہمارا دوست بنے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ جناب یونس ابن متہ مچھلی والے، اے نبی ذرا ان کا واقعہ تو پڑھ کے سناؤ۔ نکلے تھے نا غصہ ہو کر، سمجھنے لگے کہ اللہ ان پہ قدرت نہیں پائے گا۔ اللہ نے یہ بات کیوں کہی جبکہ انبیاء کی تمام باتیں بذریعہ وحی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جناب یونس بن متہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ عذاب آ گیا ہے، 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا۔ عذاب آیا، قریب ہوا، قوم والوں نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے، اس سے پہلے اس سے آگ اور پتھر برسے۔ قوم والوں کو عقل آئی، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے، اللہ سے توبہ طائب ہو گئے۔ جب اللہ سے توبہ طائب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 میل کے فاصلے پہ عذاب تھا، اللہ نے فرشتوں کو وہیں روک دیا۔ 1 میل کے فاصلے پر عذاب، اللہ نے وہاں روک دیا، رک جاؤ۔ جب عذاب نہیں آیا، جناب یونس انسان تھے، بشر تھے، اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا، اللہ نے سکھانا تھا امت کو، اللہ نے سکھانا تھا آپ کو اور مجھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ دیکھیں عذاب نہیں آیا۔ جناب یونس بن متہ بشری تقاضوں کے تحت ناراض ہوئے اور چل پڑے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو آپ بشری تقاضوں کے تحت ناراض ہو کے چل پڑے، کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ ہم سے رجوع کرتے، عذاب دینے والا اور روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ ناراض ہو کے کیوں گئے؟ آپ نے اپنی مرضی کیوں کری؟ جب اللہ نے آپ سے کہا تو اللہ نقدر علیہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، یہ ہم قدرت نہیں پائیں گے۔ یہ کشتی میں بیٹھے، کشتی بھور میں پھنسی، قرآن اندازی ہوئی، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ہمیشہ ان کا نام نکلا۔ 4تھی مرتبہ جب نام نکلا تو جناب یونس کہنے لگے اگر 100 مرتبہ بھی قرآن اندازی ہوگی میرا ہی نام نکلے گا۔ میں سمجھ گیا اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ کود گئے دریا میں، دریا گہرا تھا، قریب تھا کہ ڈوب جائیں۔ اللہ نے معجزہ دکھایا، بڑی مچھلی کو بھیجا، نگل گئی زندہ۔ فنادى في الظلمات، اب جناب یونس پر وحی اتری مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا، اور اندھیرے کے اندر، دنیا کا کچھ پتہ نہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مخلوق کے پیٹ میں ہے، اور وہاں اللہ وحی اتار رہا ہے، اور وہاں سے اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، سب سے بڑی پاکی کی ذات آپ کی ہے،
انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، اس کو معاف فرما دیجیے۔ یہاں سے 3 مسئلے نکلے بڑے بڑے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت بہت قلیل ہے۔ نمبر 1، اللہ کہتا ہے اپنی غلطی مانو، مان لو غلطی ہو گیا نا، جو ہونا تھا اب مانو، کہو غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کرو۔ نمبر 2، اپنی غلطی کو جو اللہ نے ظلم کہا ہے اس کو سمجھو کہ اللہ کی بات نہ ماننا ظلم ہے۔ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے وہ دنیا کے اندر یا دین کے اندر بہت کچھ ہوگا لیکن وہ ظالم ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ظالم ہے، جو میری بات نہیں مانے گا وہ ظالم ہے، کیونکہ رحمت دینے والا میں ہوں، میری بات نہ ماننے والا رحمت کا منکر ہے، تو جو رحمت کا منکر ہے وہ ظالم ہے۔ اور تیسری بات، انتہائی آزمائش میں جب دنیا اپنے تمام دروازے بند کر دے اس وقت بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یقین تھا کہ میں گل سڑ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، مخلوق نے نگل لیا۔ ایک اتنی بڑی مچھلی آئی کہاں سے اور نکلا کیسے، یہ بڑا موضوع ہے۔ اللہ نے وہاں سجھایا کہ دیکھو اللہ سے رجوع کرو، اللہ راستہ نکالے گا۔ رجوع کیا، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ تو آپ کے تو راستے ہی سارے بند نہیں ہوتے، آپ کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے، آپ جزا فضا کرنے لگتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ارے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے مانگو، نکلو تو صحیح اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے سارے کے سارے دروازوں کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے رجوع تو کرنا پڑے گا نا بھائی اللہ سے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذنون اذ دعا ربہ وهو فی بطن حوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم یدع بها رجل مسلم فی شیء الا استجاب له۔ مسند امام احمد اور سنن ترمذی میں صحیح درجے کی روایت ہے۔ جناب سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے جناب یونس ابن متہ کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تھے۔ جب کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی حاجت کے لیے دعا کرے اور یہ دعا پڑھ کے حاجت کو مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لہذا یاد کیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سمجھیے دل سے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے رجوع فرما لے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باہر نکالنے پر قادر ہے، ترقی دینے پر قادر ہے، کامیابی دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اچھائیاں کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کامیاب اور کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے مسلمان اس وقت شدید ترین آزمائشوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ انہیں سرخرو فرمائے اور ہمیں بھرپور ان کے ساتھ دینے کی، دام در میں سخنے ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی، ان کی حمایت کرنے کی، ان کی نصرت کرنے کی، ان کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اسی حدیث پہ اپنی بات کا آج کا خاتمہ کروں گا۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من جاہد فقد غزا ومن جاہد غازیا فقد غزا، جس نے خود جہاد کیا وہ بھی غازی بن گیا، اور جس نے کسی مجاہد کا ساز و سامان مہیا کیا وہ بھی غزوے میں شریک ہو گیا۔ لہذا آپ سمجھیے اپنے مسلمانوں کی ضرورت کو اور ساتھ نبھائیے، جہاں ہو سکے جیسا ہو سکے صحیح ہاتھوں میں صحیح امانت داروں میں امانتوں کو ادا کیجیے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کی جملہ مساعی کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔